الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہم اللہ کی توفیق سے عربی قواعد کی ابتدا کریں گے، یعنی عربی گرامر کو سیکھنے کی شروعات کریں گے تاکہ ہم قرآن و حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس مقصد میں تکمیل فرمائیں۔ اللہ ہمارے اس سیکھنے سکھانے کو پوری دنیا میں مقبولیت عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور اس کو ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بنائیں۔ ناظرین، آج چونکہ یہ پہلا سبق ہے، اس لیے سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم اور بنیادی باتوں کا جاننا ضروری ہے، جن سے آپ کو عربی سیکھنے میں مدد ملے گی۔ عربی سیکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ سب سے پہلی بات کہ عربی زبان آپ کے لیے ایک نئی زبان ہے۔ ہو سکتا ہے بعض عربی کی کچھ معلومات رکھتے ہوں مگر پوری طرح سے واقف نہ ہوں۔ چونکہ یہ نئی زبان ہے، آپ اس کو شروع کر رہے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ دشوار معلوم ہوتی ہو، آپ کو مشکل لگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عربی زبان بہت ہی آسان اور دلچسپ مزیدار زبان ہے، جیسا کہ آپ آئندہ ویڈیوز میں اس کا اندازہ کر لیں گے۔ اگر آپ نے 10 سبق کو، آنے والے 10 سبقوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیا، پڑھ لیا، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ آپ عربی سیکھے بغیر رکیں گے نہیں۔ دوسری بات کہ ہمارا سیکھنا اور سکھانا عربی زبان کو یہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے ہے، اور قرآن و حدیث کو سیکھنے اور سکھانے والا انسان سب سے بہترین انسان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص، سپرلیٹو ڈگری کا استعمال اللہ کے نبی نے فرمایا، سب سے بہترین دنیا کا وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب چونکہ ہمارا مقصد عربی زبان سے قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے، تو شیطان نہیں چاہے گا کہ ہم عربی زبان کو سیکھیں۔ وہ یہ کوشش کرے گا کہ ہم کسی طرح سے اس کو چھوڑ بیٹھیں، اس لیے وہ طرح طرح کے وسوسے ہمارے دل میں ڈالے گا۔ مثلا فار ایگزامپل کہ عربی زبان تو بہت مشکل زبان ہے، اس کو سیکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے، یا پھر مجھے عربی زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر یہ وسوسہ ڈالے گا، دل کے اندر یہ خیال پیدا کرے گا کہ میں عربی نہیں سمجھ سکتا چونکہ میرا ذہن کمزور ہے۔ ناظرین، عربی زبان سیکھنے میں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ ناظرین، آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو نہ ABCD جانتا ہے، نہ الف با تا سا جانتا ہے، لیکن وہ ایک نئی زبان کی شروعات کر رہا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو شوق سے سیکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ سیکھتا رہتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ وہ اس میں پرفیکٹ ہو جاتا ہے، ماہر ہو جاتا ہے، اور وہ فلوینٹلی
بغیر جھجک بے اٹکے انگلش میں باتیں کرتا ہے، عربی میں گفتگو کرتا ہے۔ اس لیے آپ کو عربی زبان سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہمت کے ساتھ، شوق اور جذبے اور محبت کے ساتھ سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں کامیابی ملے گی۔ تیسری چیز کہ آپ جو بھی سبق آپ کو پڑھایا جائے گا، سمجھایا جائے گا، آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے، چاہے آپ کو بار بار ویڈیو کیوں نہ دیکھنا پڑے، چاہے آپ کو وہ سبق یاد کیوں نہ کرنا پڑے، آپ کو اس کو سمجھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے۔ اور چوتھی بات، آپ کو وہ سبق سمجھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد اس کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اپنی نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اور آخری گزارش یہ ہے کہ دل سے، محنت سے سیکھنا ہے، شوق سے سیکھنا ہے۔ اگر آپ سیکھتے سیکھتے دنیا سے چلے جائیں گے تو شہیدوں میں اٹھائے جائیں گے، اور اگر آپ سیکھ گئے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی اجر سے نوازے گا۔ اگر آپ سیکھ گئے تب بھی اجر ہے، اور اگر آپ کسی وجہ سے آپ نہیں سیکھ پائے تب بھی آپ کے لیے اس میں اجر ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ چونکہ ناظرین یہ آج کا پہلا سبق ہے، اس لیے کچھ بنیادی باتیں ہوں گی جن کا سمجھنا ضروری ہے، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ عربی کے ہر سبق کو آپ کو سیکوینس میں سمجھنا ہوگا، ایک سبق کے بعد دوسرے کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ عربی زبان ایک ایسی زبان ہے، اگر آپ نے اس کے پہلے سبق کو سمجھ لیا تو آپ کے لیے دوسرا سبق سمجھنا آسان ہوگا، اور اگر آپ بیچ میں سے کچھ اسباق کو چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری زبانوں کی طرح جیسے دوسرا ٹاپک سمجھ لیا، یہ عربی زبان میں آپ اگلے سبق کو نہیں سمجھ سکتے۔ چلیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق شروع کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے حرکات کو سمجھتے ہیں۔ حرکات کیا ہیں؟ آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے، حرکات یہ جمع ہے حرکت کی، یعنی حرکت اس کا سنگولر ہے، اور حرکات یہ پلورل ہے۔ انگلش میں ہم اس کو پلورل کہتے ہیں، جس کو اردو میں جمع کہتے ہیں۔ تو حرکات کہتے ہیں ضمہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ، فتحہ، کسرہ۔ ضمہ ضاد کے ساتھ، جس کو ہم اردو میں پیش کہتے ہیں، فتحہ جس کو ہم اردو میں زبر کہتے ہیں، کسرہ جس کو ہم اردو میں زیر کہتے ہیں، جزم جس کو ہم اردو میں سکون کہتے ہیں۔ اور اس کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک شکل دال کے جیسی ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا گول دائرہ ہوتا ہے، اور ایک تیسری شکل یہ ہوتی ہے جیسے کہ اردو میں 8 کا نمبر ہوتا ہے۔ پھر حرکات کی دوسری شکل ہے تنوین، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش۔ اگر پیش زبر زیر کو ڈبل کر دیا جائے تو اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ یہ تو بات ہوئی حرکات کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں الفاظ کی۔ اگر ہم بات کریں زبان کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، تو انسان جو بھی الفاظ منہ سے بولتا ہے، جو بھی بول اس کے منہ سے نکلتے ہیں، وہ لفظ کہلاتے ہیں۔ اور اگر ہم بات کریں لکھنے کے اعتبار سے، تو جو حروف تہجی ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں پڑھائے ہیں، تو ان حروف تہجی سے اور حرکات سے مل کر کے بنتا ہے لفظ۔ پھر اس لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ پھر اس لفظ کی، جس کو ہم انگلش میں ورڈ بھی کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ مفرد، مرکب۔ ناظرین یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلا سبق ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا دشوار لگے، لیکن اگر آپ نے ان کو یاد کر لیا، سمجھ لیا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اگلے اسباق آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں مفرد کی۔
اس مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے۔ عربی میں ایک ورڈ جو ہوتا ہے اس کو ہم مفرد بھی کہتے ہیں اور کلمہ بھی کہتے ہیں، اس کا نام عربی میں کلمہ اس کو ہم کہتے ہیں۔ پھر اس کلمے کی، اس مفرد کی 3 قسمیں ہیں، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں، 3 ٹائپس ہیں اس کے۔ پورے عربی گرامر میں صرف یہی 3 ٹائپس ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پارٹ آف اسپیچ۔ انہی تینوں پارٹوں کے بارے میں پورا عربی گرامر ہے۔ تو مفرد جسے ہم کلمہ کہتے ہیں اس کی ایک قسم ہے، اس کا ایک ٹائپس ہے اسم۔ اسم کے معنی عربی میں نام کے آتے ہیں، اسم کے معنی نام کے آتے ہیں۔ آج صرف ہم نے ان کی بیسک کو جاننا ہے، ان کی بنیاد کو جاننا ہے۔ تو اسم کے معنی آتے ہیں نام کے، جیسے کہ انسان یہ ایک نام ہے، مدینہ ایک نام ہے، قرآن ایک نام ہے، تو یہ سب جو ہے نام ہیں، تو ان کو ہم عربی میں اسم کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے فعل۔ مفرد کی دوسری قسم ہے فعل۔ فعل کے معنی آتے ہیں کام کے، اردو میں جسے ہم کام کہتے ہیں اسے عربی میں فعل کہتے ہیں، جیسے کھایا یا کھاتا ہے یا کھائے گا۔ اور اس فعل میں زمانے کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اس میں وقت پایا جاتا ہے۔ کھایا تو اس نے کھایا ہے، ایک وقت میں کھایا ہے، کون سا وقت؟ جو گزر چکا، جس کو ہم پاسٹ کہتے ہیں، اس کو عربی میں کہتے ہیں ماضی۔ اور ایک کھا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں حال، جس کو انگلش میں پریزنٹ کہتے ہیں۔ کھا رہا ہے یعنی اس وقت میں، جو وقت اب چل رہا ہے اس وقت میں وہ کھا رہا ہے۔ یا کھائے گا یعنی آنے والے وقت میں کھائے گا، جسے ہم انگلش میں فیوچر کہتے ہیں اور عربی میں ہم اس کو کہتے ہیں مستقبل۔ تو ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، اور مستقبل آنے والا، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ تو 2 قسموں کی بات ہوئی، پہلی قسم اسم جس کے معنی نام کے آتے ہیں، دوسری قسم فعل جس کے معنی آتے ہیں کام کے، یعنی اس میں کسی کام کو بتلایا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے حرف۔ تیسری قسم ہے مفرد کی حرف۔ حرف کے معنی یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لیٹر ہے، وہ 1 لیٹر بھی ہو سکتا ہے، 2 لیٹر بھی ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، 3 لیٹر بھی ملے ہوئے ہو سکتے ہیں، اس کو حرف کہتے ہیں۔ حرف کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ حرف کے معنی عربی گرامر میں حرف اس کو کہتے ہیں جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو، جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو۔ اسم کے معنی کمپلیٹ ہوتے ہیں، ہم نے بولا انسان، آپ کو معنی سمجھ میں آ گئے۔ ہم نے پروناؤنس کیا یا ہم نے ادائیگی کی قرآن، آپ کو معنی پورا سمجھ میں آ گئے۔ ہم نے کہا کہ زید نے کھا لیا، آپ کو معنی پورا سمجھ میں آ گئے۔ لیکن حرف عربی میں کہتے ہیں جس کے معنی پورے سمجھ میں نہ آئے۔ مثال کے طور پر، فار ایگزامپل، اعلیٰ ایک لفظ آتا ہے، اعلیٰ، عین اور لام اور یا۔ اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی آتے ہیں پر۔ اردو میں اعلیٰ کے معنی آتے ہیں پر۔ اب ہم اگر بولتے رہیں بار بار پر پر پر، تو اس سے معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ جب ہم اس کے ساتھ میں کوئی اور لفظ لگا دیں، علی السقف، چھت پر، سقف کے معنی آتے چھت کے، اگر ہم سقف لگا دیں، علی السقف، چھت پر، یا کوئی بھی لفظ ہم لگا دیں تو اس چیز پر۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہوتا ہے فی۔ فی کے معنی آتے ہیں میں اگر ہم بولتے رہیں تو سامنے والے کو کچھ بھی معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔
لیکن جب ہم اس کے ساتھ میں دار لگا دیں یا بیت لگا دیں، فی الدار گھر میں، فی البیت کمرے میں، تو اب اس کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے، کسی چیز کے اندر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں عربی میں حرف۔ تو ناظرین، آپ نے جانا کہ مفرد کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق، تو آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔